اس وقت امت مسلمہ میں سے الا من رحم ربی ہم سارے ہی بے حس ہو چکے ہیں۔ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اندر سے حس جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو چکی ہے۔ کیا آج اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم نے ایسی غزہ کے بچوں کی ویڈیوز نہیں دیکھی کہ ایک 2.5 سال کا بچہ زمین سے گھاس کو اکھیڑ کر کے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس گھاس کو کھا رہا تھا۔ میں ایک اس باپ کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا جو قطار میں اپنے بچے کے ساتھ راشن لینے کے لیے کھڑا تھا، اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو اس کے کاندھے پر سامان کی بوری نہیں تھی، اس کے بچے کی لاش تھی۔ اور تو اور وہ رفاہی تنظیموں کے لوگ جو وہاں پر کام کر رہے تھے، ان ظالموں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم تو یہاں پہ عید کے دن اپنے گھروں میں شرینیاں بنا کر کے بھی بانٹتے رہے، اور وہ بیچارے عید کے دن بھی اپنی میتوں کے لیے کفن اکٹھے کر رہے تھے۔ آج ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ کرتے تھے۔ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکے، کیا آج بھی ہمارے ہاں KFC اور میکڈونلڈ پر رش نہیں لگا ہوتا؟ میرے بھائیوں، یہ بائیکاٹ یہ کوئی میرے اور آپ کے منہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ چند دن کے لیے ہم نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے جب اس پہ بڑی بڑی ڈیلیں دینا شروع کی، جب وہ گھٹنوں پر آنا شروع ہوئے تو ہم پھر لالچ میں آ گئے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے اندر کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کم از کم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں جو کچھ کر سکتا ہے، یہ وقت ہے وہ کرنے کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں۔ وہ اپنا خود کا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے آ کر کے مجھ سے کچھ کھانے کے لیے طلب کیا۔ تو میں نے جب اپنے گھر میں دیکھا تو سوائے 3 کھجوروں کے میں نے گھر میں کچھ نہیں پایا، اور میں نے وہ 3 کھجوریں اس کو اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دی۔ اور پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ایک کھجور جو ہے وہ اپنی ایک بچی کے منہ میں ڈالتی ہے، اور دوسری کھجور دوسری بچی کو کھانے کے لیے دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ تیسری کھجور جو تھی اس کو جب اپنے منہ میں ڈالنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دیکھتی ہوں
کہ اس کی بیٹیاں اس سے وہ کھجور بھی طلب کرتی ہیں۔ اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہ کر کے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کے منہ میں اس کو ڈال دیا، اور مجھ کو اس کے اس فعل پر بڑی حیرانگی اور تعجب ہوا۔ صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے تو جو اس پہ صدقہ کیا ہی کیا تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے یہ جو عظیم عمل کیا، اس کے عوض اس نے اللہ سے اپنے سارے ہی گناہ معاف کروا دیے۔ اور صحیح بخاری میں یہ ہے کہ عائشہ اس نے اپنے اس عظیم عمل سے اللہ کے ساتھ اپنے لیے جنت کا سودا کر لیا۔ یہ احسار ہوا کرتا تھا، یہ اگرچہ اپنی ہی اولاد کے لیے قربانی تھی، کیا آج میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کیا آج جب ہمیں غزہ کے حالات کا پتہ چلا، ہم نے وہاں پہ معصوم کلیوں کو چند لقموں کے لیے بلکتے ہوئے دیکھا، ہر شخص دیکھے کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ کیا میں نے ان کے حالات بھی جاننے کی کوشش کی کہ وہ لوگ اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ آج ہر شخص کی زبان سے یہ بات تو ہم سنتے ہیں کہ مسلم امہ کے حکمران بڑے بے حس ہو چکے ہیں۔ حکمرانوں کی بے حسیاں تو اپنی جگہ پہ ہیں، اس وقت امت مسلمہ میں سے الا من رحم ربی ہم سارے ہی بے حس ہو چکے ہیں۔ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اندر سے حس جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو چکی ہے۔ کیا آج اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم نے ایسی غزہ کے بچوں کی ویڈیوز نہیں دیکھی کہ ایک 2.5 سال کا بچہ زمین سے گھاس کو اکھیڑ کر کے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس گھاس کو کھا رہا تھا، اور جب وہ اپنے منہ میں اس گھاس کو لے کے جا رہا تھا تو اس گھاس کے ساتھ مٹی بھی لگی ہوئی تھی، اور وہ اس مٹی کو بھی کھا رہا تھا۔ کیا آج ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بچے ہمارے بچے ہیں؟ اگر یہ ویڈیوز اور اس طرح کے حالات سن کے اور دیکھ کے بھی ہم اندر سے ہلتے نہیں ہیں تو ہمیں پھر اپنے ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم نے غزہ کے لوگوں کی وہ افطاریوں کی ویڈیوز بھی دیکھی جس میں لوگ گھاس کو پیس کر کے، اس کو کوٹ کر کے، اس پہ نمک ڈال کے، جس کو لیمن میسر تھا اس پہ ڈال کر کے اس کے ساتھ افطاریاں کرتے رہے۔ اور وہ ماں جس نے پوری امت کو یا امت مسلمہ اور بالخصوص عرب کو مخاطب کر کے اس نے پوری امت کو للکارا اور پکارا تھا، اور اس نے کیا کہا کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، میرے بچوں نے آج سحری جو ہے وہ بغیر کچھ کھائے کیے تھی، اور افطاری وہ کر نہیں سکے، مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں میں جا کے افطاری کریں گے۔
ہم نے یہ غزہ کے سارے حالات دیکھے اور یہ ساری باتیں ہم نے سنی، اور وہ معصوم کلیاں جن کو شاید ابھی صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں آتا، جو ابھی دنیا کی دیگر زبانوں سے واقفیت بھی نہیں رکھتے تھے، جو اپنی ان معصوم زبانوں سے یہ کہتے رہے نو فوت نو واٹر، یہ آواز ان کی جب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے تو ایک دفعہ اندر سے انسان ہل جاتا ہے کہ وہ لڑکھڑاتی معصوم زبانیں جو امت مسلمہ کے حکمرانوں اور پوری امت کے مردہ ضمیروں کو جگانے کے لیے پکارتے رہے کہ لوگوں، ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ آج وہ ہمارے مظلوم بھائی، آج ہم نے بھی ایک عید منائی، ہم نے یہاں پہ بڑے اچھے ماحولوں میں عید پڑھی، ہم نے اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں بھی منائیں، اور عید کے لیے بڑے بڑے مال سے جا کر کے بڑے بڑے برانڈز کی ہم نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے اور جوتے بھی خریدے، اور ایک عید غزہ میں بھی پڑھی گئی۔ وہ عید کیسی تھی کہ وہ گرے ہوئے گھر، وہ ملبے کے ڈھیر، اور ان کے درمیان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہم بھی اپنے گھروں سے نکلے، ہمارے بھی ہاتھوں میں اپنی جائے نوازیں تھیں، اور وہ بھی اپنے گھروں سے نکلے، اور ان کی زبان سے جو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ لوگوں، اگرچہ ہمارے گھر باقی نہیں رہے، اگرچہ ہمارے خاندان کے کئی لوگ شہید ہو چکے، لیکن ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل بڑا نہیں ہے۔ اے لوگوں، عالم کفر بڑا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں اگر پہلے 12 لوگ تھے ان میں سے 2 باقی رہ گئے، ہم پھر بھی اسی بات پر کھڑے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے۔ اور ان کی عیدیں اور ان کی قربانیاں آج ہم ذرا اس کا اندازہ لگا کے دیکھیں۔ وہ رمضان میں ہمارے ہاں یہاں پر آپ بھائیوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کیا، یہاں پہ بھی غزہ میں بھی آپ لوگوں نے ان لوگوں کے لیے کھانوں کے انتظام کیے۔ میں ایک اس باپ کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا جو قطار میں اپنے بچے کے ساتھ راشن لینے کے لیے کھڑا تھا، اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو اس کے کاندھے پر سامان کی بوری نہیں تھی، اس کے بچے کی لاش تھی۔ اس نے اپنے ساتھ سامان لے کے واپس نہیں لوٹا، وہ اس انداز میں لوٹا، اور شاید وہ زبان حال سے 56 اسلامی ممالک کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ آج امت کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے دفاعی نظام بنائے، آج ہمارے ہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ جنگ بندی کسی طرح ہونی چاہیے۔ کیا زندہ قومیں ایسے جواب دیتی ہیں کہ جب سب کچھ ختم کر دیا جائے اور اس کے باوجود بھی بھیک مانگنے کے انداز ہوتے ہیں؟ گو کہ اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان جہاد کرے۔ کل ہم نے اسلام آباد میں
وہ کانفرنس بھی سنی جس میں پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء کرام اور مفتیان موجود تھے، اور انہوں نے جہاد کی فرضیت کے فتوے بھی جاری کیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء نے اس بات کے اعلان کیے کہ اگر آج بھی جہاد فرض نہیں ہے تو پھر جہاد کب فرض ہوگا؟ مسلم حکمرانوں کو اب جہاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ شاید ہمارے وطن عزیز میں قرآن مجید کی بعض آیات تو لوگوں کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، لیکن قرآن کی یہ آیتیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اللہ کہتے ہیں لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں قتال کے لیے کھڑے ہوتے جبکہ کچھ کمزور لوگ تمہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی کے رہنے والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ وہ ہمارے اوپر مظالم کو ڈھا رہے ہیں، دن ہو یا رات ہو، خوشی ہو یا غمی ہو۔ ہم تو یہاں پہ عید کے دن اپنے گھروں میں شرینیاں بنا کر کے بھی بانٹتے رہے، اور وہ بیچارے عید کے دن بھی اپنی میتوں کے لیے کفن اکٹھے کر رہے تھے۔ ان کی تو عید بھی ایسے ہی گزری تھی، وہ تو عید والے دن بھی اپنے بچوں کو ان کی قبروں کے سپرد کر رہے تھے، لیکن ان کے حوصلے ہیں اور ان کی ہمت ہے کہ وہ آج تک بھی ٹوٹتی نہیں ہے، اور وہ شاید ہمارے سخت ہوئے دلوں کو ان کے حالات پسیج نہیں کر پا رہے۔ شاید ہم گناہوں کی دلدل میں اتنا ڈوب چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر زنگ اتنے لگ چکے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ ایک 6 سال کی بچی جس نے اپنی چند ماں کی ایک بہن کو اٹھایا ہوا تھا، جس کے خاندان کے سارے ہی لوگ شہید ہو گئے، اور وہ امت مسلمہ کو پکار رہی تھی اور امت مسلمہ سے مدد کی فریاد کر رہی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں امت کا تصور تو وہ تھا کہ جب ایک عورت نے امت مسلمہ کو مدد کے لیے پکارا تھا تو محمد بن قاسم پورا لشکر لے کے آئے اور پورے سندھ کو فتح کر دیا تھا۔ آج ہمیں اپنی تاریخ یاد کرنی ہوگی، اور آج اس باپ کی وہ ویڈیو وہ بھی میری آنکھوں کے آگے سے گزری کہ جس نے اپنے بیٹے کی میت کو اٹھایا ہوا تھا، جو ساری جھلس چکی تھی، اور وہ اپنی زبان سے کلمات کیا ادا کر رہا تھا کہ اے اللہ اگر آپ کے دین کے لیے یہ میرا بیٹا اپنی جان دے گیا، آپ اس پہ ہی راضی تھے، تو اللہ میں آپ کی رضا پر ایسے ہی راضی ہوں۔ کیا ان لوگوں کے صبر ہیں کہ جن کے گھر مسمار ہو گئے، جن کے خاندانوں کو ختم کر دیا گیا، جن کو شہید کر دیا گیا، اور آج بھی ان کی زبانوں سے ایسے صبر کے کلمات ہیں۔ اور وہ ماں جس کی ویڈیو جب میں نے دیکھی کہ اپنے گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ کہہ کیا رہی تھی کہ لوگوں میں اپنے گھر سے نکلی، میرے گھر میں میرا خامد بھی موجود تھا، میرے بچے بھی موجود تھے،
میں گھر سے ضروری سودا سلف لینے کے لیے گئی، جب میں واپس آئی ہوں تو میرا گھر بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر کے وہ امت کو پکار رہی تھی۔ اور وہ بچہ جس کی تصویر بڑی ہی وائرل ہوئی کہ جس کو ملبے کے ڈھیر کے نیچے سے ایک کتے نے اپنے منہ میں ڈال کر کے باہر نکالا۔ آج امت اتنی بے بس ہو گئی، آج یہ 56 اسلامی ممالک کے سربراہان اور یہ امت جس کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، میرے بھائیوں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کہیں ان کی وجہ سے ہم سب کی بھی پکڑ نہ ہو جائے۔ ہمیں اس بے بسی پر بھی اللہ سے اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ آج ہم ایسے حالات میں آ گئے، وہ لوگ جو آج پانی کی بوندوں کو ترس رہے ہیں، غزہ کا پانی جہاں پہ بمباری برسا کر کے اس کے پانی کی حالت پینے والی نہیں ہے، آپ لوگ یہاں سے پانی بھیجتے ہیں، واٹر ٹینک وہاں پہ لوگوں کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں، اور وہ بچہ جو پانی کی ایک بالٹی تھی اور اس میں خشک روٹی کے ٹکڑوں کو ڈبو ڈبو کر کے کھا رہا تھا، اور وہ معصوم بچے جن کی تو ابھی شاید عمریں وہ تھی کہ جن کو ان کی ماں نے ابھی گودوں میں اٹھانا تھا، جن کی ماں نے ابھی ان کو لوریاں دینی تھی، لیکن آج وہ اس طرح بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہاں پہ کچھ دانشور اور جن کی حس اتنی ختم ہو چکی کہ یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کے پانی بند کر دیے، ہم اپنے گھروں سے کوک اور پیپسی کو نہیں بند کر سکے۔ ہم کہتے ہیں جی ٹیسٹ ہے اس کا، ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکے۔ کیا آج بھی ہمارے ہاں KFC اور میکڈونلڈ پر رش نہیں لگا ہوتا؟ کیا آج بھی ہم جب بیکریوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی اور مسلمان تاجر ہمیں اس صورت میں نظر نہیں آتے کہ ان کی بیکریوں میں کوک اور پیپسی کے بڑے بڑے سٹاک لگے ہوتے ہیں؟ چند دن کے لیے ہم نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے جب اس پہ بڑی بڑی ڈیلیں دینا شروع کی، جب وہ گھٹنوں پر آنا شروع ہوئے تو ہم پھر لالچ میں آ گئے۔ میرے بھائیوں یہ بائیکاٹ یہ کوئی میرے اور آپ کے منہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ثمامہ نے جب اسلام قبول کیا، مکہ والوں نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے، تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں سے واپس چلے گئے تو یہ گندم کی سپلائی کیا کرتے تھے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے مکہ والوں کی گندم کی سپلائی بند کر دی اور کہا جب تک میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم نہیں دیں گے میں تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں گا۔ اور یہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے پھر سفارش کروائی، اور آج یہ دنیا کے بدلتے ہوئے منظر کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، عالمی سطح پہ معیشت کی جو ایک جنگ لڑی جا رہی ہے،
ٹیرف کے معاملات میں چین اور امریکہ کے حالات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. دنیا کے لیے اس وقت معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بالخصوص یہ یہودی، ان کے لیے تو سارا کچھ ہے ہی دنیا. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں ان کے ہاتھوں کے جو کرتوت ہیں، ان کے لیے سب کچھ دنیا میں بھی ہے، اسی لیے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنے والے. آج ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے، اس کے پاس تو دنیا کا سب سے دفاعی بڑا مضبوط نظام موجود ہے. یہی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ کرتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسر و کسرا جو اس وقت دنیا کی دو بڑی سپر پاوریں تھیں، رومن کیتھولک اور پرشین امپائر، فرمایا میرے صحابہ ایک دن آئے گا کہ تم ان کے تختوں کو اپنے پاؤں تھلے روندو گے. لوگ اس دور میں بھی مذاق کرتے تھے، کہتے تھے تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، پہننے کو اچھے لباس نہیں، اور تم باتیں یہ کرتے ہو ہم دنیا کی سپر پاور کو شکست دیں گے. اور پھر جب صحابہ نے کیسر و کسرا کے تختوں کو فتح کیا تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ سراقہ آؤ، ہمارے نبی نے تمہارے حق میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ سراقہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، ایک دن آئے گا اللہ تجھے کسرا کے تخت کے کنگن پہنائے گا، آ کر کے سراقہ ان کنگنوں کو تم اپنے ہاتھ میں پہن لو. قربانیاں تو دی جاتی ہیں، لیکن وہ دانشور جو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے یا ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ماسک کی یہ غلطی تھی، کیا اس سے پہلے اسرائیل یہ مظالم نہیں ڈھا رہا تھا؟ کیا دنیا کے عالمی سطح پہ یہ قوانین نہیں ہیں؟ یو این او کی یہ بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں کہ آبادی والے علاقوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا؟ اور تو اور وہ رفاہی تنظیموں کے لوگ جو وہاں پر کام کر رہے تھے ان ظالموں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. ہم ان سے خیر کی توقع لگائے بیٹھے ہیں جن کے متعلق اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں یقتلون النبیین بغیر حق، جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا کرتے تھے، یہ تو فطرت کے ایسے لوگ ہیں. اسی لیے تو جب ہٹلر نے ان کو مارا تھا تو اس نے کہا تھا میں یہ چند کو جو باقی چھوڑ رہا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ دنیا کو معلوم پڑ سکے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا. تو آؤ میرے بھائیوں، ان سارے حالات اور اس سارے سینیریو میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو اپنے مال لگا سکتا ہے وہ اپنے مال لگا لے، جو بائیکاٹ کر سکتا ہے کوئی بات نہیں، کمپرومائز کر لیجئے کوالٹی پہ، لیکن کم از کم ضمیر اس بات پر تو مطمئن ہوگا کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یا استعمال کر رہا ہوں اس ارننگ سے اس کو فائدہ تو نہیں ہو رہا. کوالٹی پہ کچھ کمپرومائز کر لیں، بائیکاٹ کیجئے، اور جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کر سکتا ہے وہ کرے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے اندر کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کم از کم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کر سکتا ہے. وہ ان کے لیے دعا کرے، کسی نہ کسی درجے میں
جو کچھ کر سکتا ہے یہ وقت ہے وہ کرنے کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سے یہ سب کچھ کیا ہوا اللہ اس کو قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں، کہیں اللہ ہماری اس پہ پکڑ نہ کر لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے حالات جب دیکھتے ہیں جی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس راستے میں چلے جائیں اور ان کے ساتھی بن کر کے ان کے ساتھ جنتوں کے مہمان بن جائیں، لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جو ہمارے بس میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں آگے بڑھ کر کے کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سے اس کو قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔